40 ہجری کے بعد جو دور ہوا ہے، امیر معاویہ یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ابو سفیان یہ بھی صحابی ہیں. امیر معاویہ کی ماں ہندا ہے. تو صحابہ کو ان کے پرانے واقعات یاد دلا کر کے کبھی تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا. بہت سارے ایسے چور آج آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ خود ذلیل لوگ ہیں جو ان صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دشمنان اسلام میں تھے، ڈر کر کے اسلام لائے تھے. مکہ جب فتح ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس لیے اسلام لائے. ظالموں تمہیں کیا خبر کون کس لیے اسلام لایا. دیکھیے حالات کو اگر آپ بتائیں گے تو معاملات بہت سارے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھیں اور امیر حمزہ کا کلیجہ انہوں نے اس لیے چبایا تھا کہ ہندا کے باپ کا امیر حمزہ نے بدر کے بھائی کو قتل کیا تھا. تو جس کے گھر میں یہ سب معاملات چل رہے ہوں، جنگوں کا تقاضا تھا اس وقت. لیکن بعد میں وہ ایمان لائیں اور صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا. جو عورتوں میں صحابیات ہیں ان میں حضرت ہندا کا بھی مقام ہے. بات یہ تھی امیر معاویہ نیشاپور، سمرقند، بخارا، ازبکستان کے علاقے جو جا چکے تھے ان کو دوبارہ حاصل کیا. ملک شام کے کئی علاقوں میں جو بغاوت پھیلی تھی اس بغاوت کو ٹھنڈا کیا، پھر ان علاقوں میں مضبوطی قائم کی. عراق کے وہ علاقے جو حضرت علی کے زمانے میں اور ان کے زمانے میں جنگوں کی وجہ سے اختلافات کے شکار ہو گئے تھے، حضرت امیر معاویہ نے ان سب جنگوں کو ٹھنڈا کر دیا. برد بازی تھی امیر معاویہ کی. انہوں نے اپنے 3 بڑے مشیر ایڈوائزر بنائے تھے. ایک مغیرہ بن شعبہ، دوسرے عمرو بن عاص، تیسرے زیاد بن ابی سفیان. یہ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، حیرت کی بات کہ سگا بھائی ہے زیاد بن ابی سفیان، امیر معاویہ کے سگے بھائی ہیں، زیاد نام ہے. یہ سخت دشمنی کرتے تھے امیر معاویہ سے اور بہت کٹر حامی تھے مولا علی کے. ایک گھر میں حضرت علی بن ابی طالب کے سخت حامی تھے اور امیر معاویہ سے سخت دور. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ نے اپنی عقل اور دانائی سے ان کو قائل کر لیا اور واپس ان کو بلا لیا اور بصرہ کا انہیں گورنر بنایا. یہ زیاد بن ابی سفیان ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو بھی کہہ دے تو فرما بردار ہو جائیں. وہ معاملات چلاتے، جانوروں کو بھی اگر کہہ دے تو سیدھے لائن میں کھڑے ہو جائیں. زیاد بن ابی سفیان یہ کون تھے؟ امیر معاویہ کے بھائی تھے اور ان کو انہوں نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہوا تھا. میں آپ کو کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد امیر معاویہ وہ تنہا خلیفہ یا حاکم ہیں جنہوں نے ایک وقت میں 3 بر اعظموں پر اپنی حکومت جاری کی. اور جب دیکھو نیا فتنہ، نیا سوچا چھوڑ دیتے ہیں آل محمد کی عظمت کو منیمائز کرنے کے لیے. کبھی کہہ دیتے زین العابدین نام نہیں رکھنا چاہیے، کبھی کہہ دیتے کہ سید سے عالم افضل ہوتا ہے مولوی. یار میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور کھولو سوشل میڈیا یار، بھرا پڑا ہے. کراچی میں اس 2 نمبر مولوی کو کہا تھا قرآن سے کہ علم جو ہے یہ افضلیت کا مدار ہے، تو اس وقت تو اس کو سانپ سونگ گیا تھا. میں نے کہا تھا جتنا بڑا عالم ہے اتنا ہی افضل ہوگا، تو کہتا تھا نہیں علی کا 4تھا نمبر. میں اب ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سید سے مولوی افضل ہے، اب مجھے بتا نا پھر 4 خلفاء کہتے ہو نا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی، 4 میں سے علی سے بڑا کوئی عالم ہے تو دکھا. بولو یار. یعنی تے مولوی صاحب دی چپیڑ. ان کو اتنی سمجھ نہیں، ان کو اتنی عقل نہیں. جب بھی دیکھتے ہیں آل محمد کی عظمت کو، رفت کو، افضلیت کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے. کبھی کہتے ہیں معاذ اللہ مولا حسین کا تو کربلا میں وضو ہی نہیں تھا. اب مجھے بتائیں نا، جب اس طرح کی باتیں بیان ہوں گی اور لبادہ ہوگا سنیت کا، تو پھر لوگ قریب آئیں گے کہ دور جائیں گے؟ بولے یار. بس یہی فرق ہے مجھ میں اور ان میں. مجھے یہ سنیت نہیں آتی جو مولوی بیان کرتا ہے. آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، سنی ہوں، 4تھے نمبر والا نہیں. ان کی ڈویلٹی کی اور مثال دیتا ہوں. یہ کہتے 4 خلفاء راشدین ہیں، 4. جو 5ویں کو تو مانتے نہیں نا، کوئی مانتا ہے حسینی مولا حسن بادشاہ سرکار کو. چلو 5 کر لے. 5 خلفاء راشدین مولوی صاحب کہتے ہیں کتنے؟ بولو ذرا. کہتے ہیں جو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر سے جنہوں نے جنگ کی، لڑے، ان کی بیعت نہیں کی، مرتد. بات نہیں سمجھ رہے؟ بے شک سامنے صحابی ہی کیوں نہ ہو، مالک بن نویرہ تابعی نہیں تھے. کیا تھے؟ صحابی تھے. اور چھوٹے صحابی نہیں تھے، بڑے صحابی تھے. حضور نے ان کو ان کا سردار بنایا ہوا تھا، اتنے بڑے صحابی تھے. تو کہتے ہیں وہ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ نہیں دی. مالک بن نویرہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت ابوبکر کو خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ اب مجھے بتائیں نا، کہیں آپ نے کوئی قانون، کوئی فارمولہ مجھے بتاؤ، قرآن سے دکھا دو، حدیث سے دکھا دو یا قانون سے دکھا دو، جو بندہ زکوٰۃ نہ دے وہ واجب القتل ہے. پھر تو سارا پاکستان ہی گیا. بات نہیں میری سمجھ رہے یار. وہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا میں زکوٰۃ کا منکر نہیں، جب میں خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو پھر خالد بن ولید گئے نہیں تھے؟ میں تنقیص نہیں کر رہا، حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو گستاخی ہو بھی نہ اس کو گستاخی کہے، اس سے بڑا گستاخ اور لعنتی کوئی نہیں. بے ایف آئی آر ہو جاتی ہے.
نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا. میں تو بھگت رہا ہوں نا آپ کے سامنے. تو میں نقطہ سمجھا رہا ہوں. خالد بن ولید گئے مالک بن نویرہ کا سر کاٹ کے اور نیچے ایندھن کے طور پہ، جس کو بالن کہندے ہو، بالن کے طور پہ رکھ کے اوپر ہنڈیا بنائی. صحابی نے صحابی کا سر کاٹ دیا. اور مولوی صاحب کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو پھر مالک بن نویرہ بھی جنتی، ابن ملجم بھی صحابی جے، بات ہی نہیں فالو کر رہے. یہ نعرہ ہے ادھورا، میں پورا کر دوں. بولیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن لعنتی. وہ کہتے ہیں بھائی جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، ان سے لڑائیاں کی، ان سے جنگیں کی، مرتد جہنمی. یہ وہ جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے وہ بھی مرتد، جو حضرت عثمان بن عفان سے لڑے وہ بھی مرتد، جو مولا علی سے لڑے وہ رضی اللہ. بات ہی نہیں سمجھ رہے یار. وہ یارو اگر آپ کہتے ہیں یہ سارے خلفائے راشدین ہیں تو پہلے خلیفہ کے دشمن بھی آپ کی نظر میں مرتد، دوسرے کے بھی مرتد، تیسرے کے بھی مرتد، تو چوتھے اور پانچویں کے آپ کہہ رہے ہیں رضی اللہ. یہ مطلب ہے تو مولوی دا اصول بدل گیا، قانون بدل گئے، آئین بدل گئے، دستور بدل گئے. پتہ چلیا گل وچ ہو رہے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. اگر یہی لوگ جو آل محمد سے لڑتے رہے، جنگیں کرتے رہے، اگر یہی لوگ تینوں خلفاء سے جنگیں کرتے تو کوئی ایک مولوی بھی ان کا ڈیفینڈر نظر نہ آتا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ سرکار ابو طالب پہ بھونک رہے ہیں. بولو یار، ان کو کافر کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہے؟ بولے. میں تو کہتا ہوں کہ تجھے بتاؤں سرکار ابو طالب علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. ایک انگلی میں رسالت ہے، انگلی میں امامت. حضرات رسالت اور امامت کے رب کو ابو طالب کہتے ہیں. اوئے ہوئے 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 اوئے رب کہتے ہیں پالنے والے کو. مولوی صاحب نے نا کہنے کے رب کہہ دیتا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو. یہ اللہ کی صفت ہے، ذاتی نام نہیں. چلو کسی کو سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بغض ہے یا مروڑ ہے، پڑھ قرآن. اللہ نے تو ہر ایرے گہرے نتھو خیرے، وہ جو جس کا باپ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے تو باپ رب ہے. تو رسالت اور امامت کو پالنے والے کا نام ابو طالب ہے. اور یہی رب کا جملہ امام شافی نے بھی بولا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ وہ فتویٰ کوئی مجھ پہ نہ لگائے. اگر ہمت ہے تو امام شافی کی طرف جا. امام شافی کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی اللہ میرا رب ہے کہ علی میرا رب ہے. تو رب ہے صفت، اللہ نہیں. وہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی. تو اللہ کے علی بھی اللہ ہی ہے. وہ یار اللہ کی صفت ہے علی، یار ہاتھ ہو گئی یار. بلند، اللہ، عرفہ. نہیں سمجھ رہے؟ یہ اللہ کی صفات ہے یار. شہید، مومن، ولی اللہ کی صفات نہیں؟ اللہ بھی ولی ہے نا. بولیں تو علی بھی ولی ہے. اللہ مومن ہے. کسی کو زیادہ تکلیف ہو تو میں اینٹی بایوٹک دیتا ہوں. ہر بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں. تو مومن ہے تو قرآن پڑھ، اللہ کہتا ہے میں مومن ہوں. تو یہ سارا کچھ ہے صفات. تو یہ اللہ کی صفات ہیں. اللہ اور نبی کی صفات جو ہیں وہ آل محمد میں ساری کی ساری پائی جاتی ہیں. اس لیے نہ یہ شرک ہے، نہ یہ کفر ہے، اور نہ یہ کوئی فتویٰ ہے. ٹھیک ہو گیا. نقطہ میں آپ کو یہ فقط سمجھا، انہوں نے تو لوگوں کو اتنا دور کر دیا سنیت سے. اللہ کی زندگی قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنا تیزی کے ساتھ مجھے، میں جہاں جاتا ہوں 10 بندے ملتے ہیں. السلام علیکم قادری صاحب. وعلیکم السلام. سبحان اللہ قادری صاحب. اسی بھی پہلا سنی سا یارو قرآن لاؤ میرے سر پہ رکھو، لاؤ قرآن. جہاں جاتا ہوں میں السلام علیکم قادری صاحب، میں وعلیکم السلام الحمدللہ. ہوں میں شیعہ ہاں. میں پوچھتا پہلے کہتے سنی، ادھر السلام علیکم قادری صاحب. میں کنورٹڈ، پہلے سنی اب شیعہ، پہلے سنی اب شیعہ، پہلے سنی اب شیعہ، پہلے سنی اب شیعہ. مولوی دس کوئی جو پہلے شیعہ تے ہن سنی. نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے ایسا دیا ہے اپنی ینگ جنریشن کو. آپ نے دور کر دیا لوگوں کو آل کے ساتھ. انہوں نے آل محمد کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا. اوے میرے سنی بھائیو، اوے رب دا واسطہ جے، شیعہ کی ضد میں
آل محمد سے منہ نہ موڑنا. اگر آل محمد لے گئے شیعہ تو پیچھے آپ کے پاس کیا بچے گا؟ پھینگا. اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے آل محمد نکل جائیں، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ دین بچتا ہے، نہ ایمان. کیونکہ ان کو ماننا ہی ایمان ہے. اور ماننا ان کو بلا کس طرح ہے؟ ان کے علاوہ نہ کچھ دکھائی دے نہ کچھ سجائی دے. دکھائی دیں تو آل محمد، سنائی دیں تو آل محمد، سجائی دیں تو آل محمد. اوے بہرا بن جا، گونگا بن جا، تجھے سنائی دیں تو آل محمد کی عظمتیں. جب بولے تو ان پہ درود پڑھے، ان کی عظمت بیان کرے، ان کی رفت بیان کرے. جب ان کے دشمنوں سے تبرہ کر دے گا، تعلق توڑ دے گا، واسطے توڑ دے گا، ایکسپوز کر دے گا، لعنت کر دے گا، تو پھر چوک میں کھڑا ہو کے کہنا کہ میں آل محمد کو مانتا ہوں.